لیکن یہ چیز کے پتھر کے ٹکڑے کو تم نے خدا بنا لیا یا کسی انسان کو خدا سمجھ لیا، یہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ ہے، فی الحقیقت ایسا نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی فی الحقیقت وہ نہ ہو جو اس کا نام رکھا گیا ہے، وہ ظن ہوتا ہے، یقینی چیز نہیں ہے، یہ حقیقی چیز نہیں ہے۔ اور یہ ظن کیوں پیدا کرتے ہو؟ تمہارے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے اس سے۔ واہ واہ واہ، بات ساری یہ احساس، یہ جذباتی چیز ہے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، جذباتی چیز نہیں۔ اس کے پینے سے جذبات کی تسکین نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہے کہ پیاس بجھاتا ہے، پیاس کی تسکین ہوتی ہے۔ شراب جو ہے وہ جذباتی چیز ہوتی ہے، تمہارے ذہن کا پیدا کردہ پانی کا تالاب ہوتا ہے، اس کے پاس جا کے دیکھیے تو وہی قسم کا ریت، وہ اسی قسم کا صحرا ہوتا ہے۔ تو کہا یہ جتنی چیزیں تمہاری ذہن کی تراشیدہ ہیں، جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، صاحب اقتدار سمجھ رکھا ہے، وہ تم اس سے وہ کچھ پورا کرتے ہو تو تمہارے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان من، خود خدا کی بھی پرستش جسے کہتے ہیں، یہ کی جائے تو اس کا تعلق جذبات سے ہی رہتا ہے۔ اس کی محکومیت اختیار کی جائے تو یہ جذباتی چیز نہیں ہے، پھر تو یہ عملاً ایک چیز آئے گی، اس کا حکم، تمہاری اطاعت کی گئی ہے، وہ اطاعت تو اس کی خدائی کو تم نے تسلیم کیا ہے، اطاعت نہیں کی ہے تو اس کو تم نے خدا تسلیم نہیں کیا ہے، یہ جذباتی چیز نہیں ہے۔ مذہب جذباتی چیز ہوتی ہے، اس میں جو بھی تم پرستش کی چیزوں کو، رسوم جو اس میں تم ادا کرتے ہو، جس قسم، اس سے تمہارے جذبات کی تسکین ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس سے ہٹ کے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا ملا ہے، بتا نہیں سکتے۔ ٹھنڈ پی جاندی ہے جی کلیجے نو، ٹھیک ہے جی، تیرے نو پی جاندی ہے، میرے نو تو نہیں پیندی۔ کیوں نہیں پیندی؟ میں نے اسے خدا نہیں تسلیم کیا ہوا، جسے تم نے خدا تسلیم کیا ہوا، یہ جذباتی چیز ہے۔ پھر وہی ہمارا پنجابی زبان کا محاورہ، بڑی عجیب چیز ہے، پیر ماندیاں نو کھاندا ہے۔ جیڑا وہ بندے دے پتر نو پیر مان لے بس پھر ٹھیک ہے، وہ کھاندا۔ جیڑا انہوں بندہ ہی سمجھتا ہے انہیں کی کھانا ہے، وہ تو ٹکا نہیں دینا، چلو چل کام کر کچھ کما کے کھا۔ لیکن جس نے اس کو پیر تسلیم کر لیا، یہ کیا ہے؟ اسماء سب میں تم انتم و آباؤکم، یا تمہارے باپ دادا نے کہہ دیا تھا کہ بڑے پیر جی آنے پہ نے، تو یا تم نے تسلیم کر لیا ان کو۔ وہ تو عظیم الشان ہستی آپ کے ہاں کی کہتی آنا بشرم مثلکم، پیر نہیں کہتا میں تواڈے ورگا بندہ ہے جناب، وہ یہ کہہ دے تو دکانداری ختم ہوتی ہے۔ اور وہ جو کہتا ہے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس لیے کہ اس کی دکانداری نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں کوئی صلہ نہیں مانگتا تم سے، اس کا جو میں تم سے کہتا ہوں کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ ہدایت وہی دے سکتا ہے جو صلہ نہ مانگے، دکانداری نہیں ہوتی۔ کیا بات ظن کے ساتھ کہنا ما تحول انفس، یہ ساری جذباتی چیزیں ہیں جو تم مان رہے ہو۔ مذہب جذبات کے قائم ہوتا ہے عزیزان مان، الدین جو ہے وہ حقائق کے قائم ہوتا ہے، اس میں اطاعت کی ہے آپ نے خدا کے حکم کی، جو عملاً موجود ہے کہ کی گئی ہے، تو وہ تو پھر خدا کو خدا ماننا ہے۔ مذہب کے اندر اگر اپنے طور کے اوپر ہی تم نے تسبیح کے دانے کے اوپر گننا شروع کر دیا، اللہ کا نام لے دیا، تمہارے جذبات کی تسکین ہو گئی، خدا کو تم نے الہ نہیں مانا۔ اطاعت اور خداؤں کی کرتے رہے،
پرستش تم نے اپنے ذہن میں ایک تراجیدہ خدا کی، یہ جذبات کی تسکین ہو گئی، فی الحقیقت نہیں مانا گیا۔ یہاں اطاعت مقصود ہے، حکمرانی مقصود ہے اس کی کتاب کی۔ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، اور بات آگے اگلی ٹکڑے میں صاف کر دی کہ میں لمبی چوڑی بحثوں کی بات ہی نہیں ہے، بات تو اتنی ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، اس کی طرف سے رہنمائی، کتاب آ گئی، ہدایت آ گئی، سوال اب یہ ہے کہ اس کے مطابق کون چلتا ہے۔ عملاً یعنی قرآن یہ نظری بات نہیں رہنے دیتا، یہ جو چیز ہے نا کہ یہ خدا کی حکومت، وہ ہمارے ہاں بھی جو آئین سب سے پہلے بنا تھا، غالباً اب بھی یہ ٹکڑا چلا آتا ہے کہ کائنات میں تمام مقام پر خدا کا اقتدار ہے جناب، ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ کے معنی کر دے۔ کائنات میں، باہر کی دنیا کے اندر، اپنی دنیا میں ہمارا اقتدار ہے۔ بھئی یہ تم کون ہوتے ہو؟ ہم خدا کے نام کے اوپر یہ اقتدار تم سے لیتے ہیں، اس کے نام پہ اقتدار۔ اس نے کون سی تمہیں یہ سند دے دی تھی کہ جاؤ میرے نام کے اوپر اقتدار دیتے رہو؟ کوئی ہے سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ایسا؟ وہ تو اپنے رسول سے بھی یہ کہتا ہے کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، وہ تو اس سے بھی یہ حق نہیں دیتا کہ خود فیصلے یہ کرو اور کہو یہ خدا کے ہیں، وہ کہتا خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے کرو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، نظری باتیں نہیں ہیں، پتھر کے ٹکڑے نام رکھنے سے خدا نہیں بن سکتے۔ خدا کو جذباتی طور پر خدا مانتے چلے جاؤ تم تو وہ بھی خدا کا ماننا نہیں ہے، اس کی طرف سے ہدایت آئی ہوئی ہے، اس کی طرف سے کتاب موجود ہے، اس کی اطاعت کرو گے تو تم اس کو خدا مانو گے۔ اس صورت میں تم اپنے آپ کو موحد کہہ سکتے ہو، خدا کو میں حاکم مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا۔